یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 686. 20 کے 40 کے اندر ہے. لیکن پھر ایک ڈویژن آتا ہے اور وہ ڈویژن حضرت میکائیل کا ہے کہ میکائیل اس پانی سے زمین کے اندر اناج پکنے کی فورس جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح سے موت کا فرشتہ یا اینجل آف ڈسٹرکشن جو ہے وہ اسرائیل ہے جس کو ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں. وہ صرف انسان کے لیے نہیں، ہر شے کے لیے، ہر شے کے لیے، اور اس کے بھی کروڑوں رستے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے اپنی کریشن کے اندر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فرشتے رکھے. تو ہمارے برین کے اندر بھی یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں اگر خوش ہے تو پیٹ کا بچہ بھی خوشی ہے. ماں اگر اداس اور غمگین ہو جاتی ہے تو پیٹ میں بچہ بھی اداس ہو جاتا ہے. ماں اگر روتی ہے تو بچہ بھی روتا ہے. بچہ تھنک کرتا ہے. پیٹ کے اندر بچہ ہماری باتیں سنتا ہے اور وہ باتیں اس کے برین میں ریکارڈ ہوتی ہیں. صدر دن کہتے ہیں کہ اے آدمی، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت تو گنانونتا تھا. گنانونتا مینس نالجیبل تھا، ویل انفارمڈ تھا، تیرے پاس علم تھا. لیکن باہر آ کے وہ چیز اسٹاپ ہو گئی اور باہر کی چیزیں اس کے دماغ میں ریکارڈ ہونے لگی. اور وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جو پیور مائنڈ اس کو ملا تھا اس کے اوپر نئی نئی فائلیں آ کے وہ نیچے دب گیا. اوریجنلٹی نیچے دب گئی اور اس کے اوپر نئی نئی فائلیں جمع ہوتی گئیں. آدمی جب 50 سال 70 برس کی عمر پہ چلا گیا، آپ وچار کرو کہ کتنی فائلیں ہوئیں گی. 20 برس پہلے ایک دوست تھا آپ کا، کالج اسکول میں پڑھتے تھے. 20 برس کے بعد تو آدمی کیسا بدل گیا. یکا یک وہ سامنے آ گیا، آمنا سامنا ہوا، اٹریکشن ہو گئی. ہاں شکل کہیں دیکھی ہے، یہ شکل فیملیئر ہے. اب کیا ہے کہ اس کا مائنڈ جو ہے نا، میموری، وہ پرانی فائلیں ہی ڈھونڈ رہی ہے. ڈھونڈتے ہاں وہ غلام حسین فلانا، بس کیونکہ فائل مل گئی، میموری یاد آ گئی. یہ فائلیں اوپر نیچے پڑی ہیں. ان فائلوں کو دیکھنا ہے تو عبادت کرو. بیت الخیال کی عبادت میں آپ کو اپنی اس مینٹل لائبریری میں گھسنے کا بہت ایزی رستہ ملے گا اور آپ کو ایسی ٹیکنیک آئے گی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ 20 برس پہلے کے دوست کی فائل ملے گی، آپ کو اس میں سے وہ فائل بھی ملے گی جو ماں کے پیٹ میں کام آئی تھی. آپ کو پتہ لگے گا کہ ماں کے پیٹ میں میری کیا حالت تھی. اسٹل لٹل گو بیک. آپ کو پتہ لگے گا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے میں فلانی جگہ تھا، یہ میرا نام تھا، یہ میری شکل تھی. سب اس کی فوٹو بھی اندر ہے. آپ کی پہلے جنم کی فوٹو آپ کے برین میں ہے. پھر آپ کو کبھی خیال ہوا کہ یہ میں اس وقت 35 برس کی عمر میں کالرا میں مر گیا تو اس کے پہلے میں کہا تھا. اچھا دوسری فائل ڈھونڈو تو اس کی بیک فائل آپ کو ملے گی. یہاں تک کہ جاؤ تمام فائلیں ہیں. 1,00,000 برس پہلے کی حالت کہ جب آپ پتھر میں تھے، جھاڑ میں تھے، کیڑے مکوڑے میں تھے، ونسپتی میں تھے، کس طرح آپ کی ایوولوشن ہوئی، کس کنڈیشن میں. یو کین فائنڈ اٹ از ان یور مائنڈ. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. اچھا یہ تو چلی گئی پیچھے کی. میں نے آپ کو یاد ہے ایک بات کہی ابھی کہ باپ کا جو سپرم ہے اس کے اندر ایک بلو پرنٹ ہے. یہ بلو پرنٹ ہماری موت تک نہیں بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس کی تمام پروگرام اندر ہے. جس طرح ہم اپنی بیک فائلیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اس بلو پرنٹ کو دیکھو. بھائی ابھی اس کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد میرے فلانے خراب عمل کے کارن سے خدا مجھ کو واپس بھیجے گا. اور کہاں کون سی میری ماں ہوگی؟ فلانی ماں ہوگی، فلانا باپ ہوگا. یہ جگہ کے اوپر میں پیدا ہوں گا. وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ بلو پرنٹ میں ہے. یا تو پھر یہ ہے موت کے بعد مولا میرے کو فلانی گاؤں میں لے جائے گا آسمانوں کے اوپر، وہاں میرے لیے یہ مکان تیار ہے. وہ مکان بھی آپ دیکھ سکتے ہو. آج سے 1000 برس پہلے
بغداد کے اندر ایک بادشاہ تھا. مولانا رومی نے یہ بات بھی لکھی ہے اور ہمارے نامدار پیارے پیر شہاب الدین شاہ نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ کا نام تھا ہارون الرشید. عباسی خلیفہ تھا, مگر اسماعیلیوں کا, اہل بیت کا, بنی ہاشم کا دشمن تھا. اس لیے مولانا علی شاہ ماں باپ نے اس کو تھوڑی سی بد دعا بھی کی ہے. ہارون الرشید کی جو وائف تھی ملکہ زبیدہ اس کا نام تھا, وہ شیعہ تھی اور اس زمانے کے امام وفی احمد علیہ السلام کی مرید تھی. بیت الخیال میں تھی, چھپ چھپا کے رسوم دیتی تھی. جس طرح دروپدی تھی, اس کا گھر والا راجہ ہریش چندر کافر تھا, خدا کو بھی نہیں مانتا تھا, مگر دروپدی نے اس کو اپنی روحانی شکتی دکھا کے اس زمانے کے اندر جو ست پنتھ تھا اس میں لے کے آئی. یہ زبیدہ خاتون جو تھی یہ ایسی ہی بہت اونچی روح تھی. ہارون الرشید کا ایک بھائی تھا, اس کو کتابوں والوں نے ایسا کہا ہے کہ وہ دیوانہ تھا. بہلول دیوانہ, دیوانہ کہتے ہیں پاگل کو, کیونکہ اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو لوگوں نے کہہ دیا اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. یہ جو بہلول تھا وہ ہارون الرشید کا بھائی تھا, عبادت والا تھا, صوفی تھا, اور فرات ندی کے کنارے, یوفریٹس جو ندی ہے اس کے کنارے کے اوپر عبادت کیا کرتا تھا. ہارون الرشید یہ جانتا تھا کہ میرا جو بھائی ہے وہ عابد ہے, مگر ہارون الرشید بادشاہ تھا, پالیٹکس نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا تو وہ ریالٹی نہیں جانتا تھا. ایک دن یہ سویا تھا, نیند میں اس کو ایک سپنا آیا کہ کچھ فرشتے آ کے اس کو پکڑ گئے. بھائی کہاں لے جاتے ہو؟ کہ بس ہم تم کو لے جاتے ہیں اس دنیا سے. بہت گھبرایا, واویلا مچایا اور پکڑ کے یہ لے جاتے تھے. تو ایک گاؤں میں سے نکلے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت مکان تھا. اس مکان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس مکان کی مالک جو ہے وہ بغداد کی ملکہ ہارون الرشید کی وائف زبیدہ خاتون ہے. یہ چلایا, فرشتوں کو کہنے لگا دیکھو یہ میری عورت کا مکان ہے. کہنے لگے ہاں, لیکن تیرے کو اندر جانے کی رضا نہیں. میری وہ ملکہ ہے. ٹھیک ہے, ملکہ دنیا کے اندر, یہاں نہیں, یہ تو جنت ہے. یہ ان کے ساتھ لڑتا رہا اور اس لڑائی میں اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو دل دھک 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 چل رہا تھا, پسینہ پسینہ ہو گیا. ارے میں نے کیا دیکھا, میں جنت تک گیا. بہت گھبرایا ہوا تھا, اٹھا, ٹہلنے لگا. زبیدہ خاتون کی آنکھ کھل گئی. ابھی اس کو یہاں تک رکھو اور میں آپ کو دوسرا ایک چیپٹر بتاتا ہوں. یہ سمجھنے کے لیے دوسرا چیپٹر بتانا پڑے گا. بہلول یوفریٹس ندی کے کنارے ریت کے مکان بناتا تھا, ریتی دست اپنے سینڈ کے. اس نے سینڈ کے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے اور شکارے کے اندر, بوٹ کے اندر ہارون الرشید نکلا. ہارون الرشید نکلا, نیچے اترا بھائی کو دیکھ کے. بھائی کو دیکھ کے بہلول کیا کہتے ہو؟ اس نے اوپر بھی نہیں دیکھا, آنکھ نیچے ہی رہی, اٹھا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کیا. بھائی کیا کرتے ہو؟ مکان بناتا ہوں. کہاں مکان بناتے ہو؟ جنت میں. چپ رہا. مجھے دو گے؟ کہتا قیمت بہت بڑی ہے. کتنی قیمت؟ تم نہیں دے سکو گے. ابھی ہوا کیا تھا, اس کو رات کو سپنا آیا تھا, دوسرے دن یہ ادھر اس کے پاس گیا. لیکن جس رات کو سپنا آیا تھا اس کی دوپہر کو یہ بات بنی کہ زبیدہ خاتون گھومتے گھومتے جب کنارے پہ آئی
تو بہلول جو تھا وہ اسی طرح سے سینڈ کے مکان بناتا تھا. بھابھی کو دیکھ کے کھڑا ہوا, سلام کیا. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, دونوں روحانی عبادت والے تھے. کہتے بھیا کیا بناتے ہو؟ کہ بھابھی میں جنت میں مکان بناتا ہوں, ایک مکان مجھ کو دو. اچھا کون سا چاہیے؟ تو زبیدہ خاتون نے ایک مکان کے اوپر انگلی رکھی, اوپر دیکھ کے کہتا ہے تیرے گلے میں یہ جو موتیوں کی مالا ہے, یہ جو ہار ہے, یہ جو نیکلس ہے, یہ دے دے. بڑی قیمتی نیکلس تھی, مگر کوئی بھی آناکانی کیے بغیر زبیدہ خاتون نے ہار نکالا, اس کو دے دیا. اس نے ہار لے کے پانی میں پھینک دیا اور یہ مکان توڑ دیا. جاؤ یہ مکان تمہارا جنت میں ہو گیا. زبیدہ خاتون چلی گئی. اس رات کو اس کو یہ سپنا آیا کہ وہ جنت میں گیا اور زبیدہ کا مکان دیکھا, مگر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. دوسرے دن صبح بہلول کے پاس جب آیا تو اس کو کچھ خیال آیا کہ ضرور بہلول اس کے اندر کنیکٹڈ ہے. بہلول ایک مکان مجھے دو, بہت مہنگا ہے, کیا چاہیے؟ تیری آدھی سلطنت, ہاف آف یور کنگڈم. اتنی بڑی رقم مانگی. ہارون الرشید چپ ہو گیا, ہنسنے لگا. بہلول کہتا ہے بس, کہتا ہے کہ تم نے اپنی بھابھی کو تو صرف ایک نیکلس کے اوپر دے دیا. ہاں میں نے دے دیا, مگر تم رات کو وہ مکان دیکھ کے آئے ہو, اس لیے اب میرے پاس آئے ہو. بہلول اتنا پہنچا ہوا شخص تھا, اس نے اس کو بتایا سپنے میں. تو یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ جس طرح ہم اپنا پاسٹ اپنی میموری میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں عبادت کی شکتی سے, ہم اپنا فیوچر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر موت ہمارے کنٹرول میں آتی ہے. ہم جب چاہیں مریں, ہم جہاں چاہیں مریں, جیسے چاہیں مریں, اور وہ خدا کہتا ہے آمین قبول ہے. موت ہمارے کنٹرول میں آتی ہے. دیکھو ہمارے پیروں نے کیسے کیسے اچھے فرمان کیے. چوٹ نہ لاگے اس رے سنتن کو تو جمڑا رہیا جاک ماری رے والا دھن رے گھڑی. چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو. سنت یعنی سچا مومن. جو یمراج ہے نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی جھک مار کے کھڑا رہتا ہے ہاتھ باندھ کے. آپ کو مولا نے بلایا ہے. اگر مومن کہے اچھا میں آتا ہوں تو اس کو بڑے عزت سے لے جاتا ہے. مومن کہے نہیں مجھے نہیں آنا تو سر جھکا کے واپس چلا جاتا ہے. جمڑا رہا جھک ماری. موت مومن کے ہاتھ میں ہے. کیپٹن لکھپتی جو بعد میں میجر لکھپتی بنے, ہماری انڈیا کی اسماعیلی بامبے کی کورٹ کے بہت بڑے سیوک تھے. میجر کی حالت میں پھر وہ گزرے. 1945 کی جنوری کے فیبروری کا ٹائم تھا. 3 سال پہلے سے آغا خان لیجین ہستی میں آئی 1943 میں. یہ آغا خان لیجین جو تھی 4 آنے کے ممبر بنائے گئے انڈیا میں, اور انہوں نے سب پلان بنائے مولانا سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جبلی بنانے کے لیے کہ جو 46 کی 10 مارچ کو عمل میں آئی. لیکن اس کی تیاریاں 3 سال پہلے سے ہوئیں. ہم کو لگ بھگ 1.25 کروڑ روپے کی ضرورت تھی. جب ہی 1 برس باقی تھا ڈائمنڈ جبلی میں, کیپٹن لکھپتی بیمار پڑ گیا. کور کے اندر اور ساری اپنی جماعت کے اندر کیپٹن لکھپتی بہت پیارے تھے. غریب سخت تھا, بہت غریب. 11 بچے تھے اور ایسی غربت تھی کہ ایک تک کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا. لیکن اس مولا کے غلام اور شیر نے اپنی شکل کبھی بگاڑی نہیں, کبھی اداس نہیں ہوا, کبھی غم نہیں کیا. مولا کے گھر کا بڑا عاشق اور سیوک تھا. اس نے بہت سی پوئٹری لکھی ہوئی ہے عبد کے نام سے.
मेरा पर्सनल दोस्त था, मैं उसको बहुत याद किया करता हूँ। क्यों कि वो एक महान आशिकों में से एक आशिक था। बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने सर हिला दिया कि ये नहीं बचेगा। अब ये बीमार पड़ा ना, उसके कुछ 8 ही दिन पहले एक कवि सम्मेलन था, मुशायरा था, यानी पोलिटिकल सिंपोजियम था, जिसके अंदर हम लोग सभी इकट्ठे हुए, सारी जमात भी थी। उसके अंदर इसने एक शायरी पढ़ी, पोइट्री पढ़ी और खूब ललकार के कहता है, मलकुल मौत मेरे पास मत आना जब तक कि मैं 2 जहान के मालिक की डायमंड जुबली न देख लूं। खबरदार मेरे घर पे मेरे पास नहीं आना। ये पोइट्री में कहता है, मलकुल मौत को कहता है कि मैं जब तक मौला की डायमंड जुबली न देख लूं मेरे पास मत आना। इसके 8 ही दिन के बाद बीमार पड़ा और ऐसा बीमार पड़ा। हमारे डॉक्टर रमजान कलकत्ता वाले थे, जो मौला के भी डॉक्टर थे, और भी बहुत से इस्माइली डॉक्टर थे। बड़ा प्यारा आदमी था जमात के अंदर, जमात इसको बहुत प्यार करती थी। सब इकट्ठे हुए, वॉलंटियरों ने सताड़े डाले, दुआएं मांगी। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेगा। बहुत गम हुआ, बहुत। एक रात इसकी हालत सचमुच इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि सुबह नहीं होगी। हम लोग, छोटा सा इसका घर था, हम लोग नीचे भी खड़े थे, ऊपर आते जाते थे, और अलू पारू के बिल्डिंग के ऊपर ये 4th फ्लोर पे रहता था। रात को कुछ 12 बजे बेहोश पड़ा था, बेसुध। इसने बोलना शुरू किया, जा जा चाले हो जा, मैं नहीं आऊं। अब्दुल्ला जाफर ओलो नीचे वालों 2nd फ्लोर ऊपर हो नहीं, इसका नाम अब्दुल्ला जाफर था। हकीकत है, सच बनी हुई बात है, मेरी पर्सनल देखी हुई बात है। अब्दुल्ला जाफर हो नहीं, ओलो नीचे 2nd फ्लोर ऊपर। बस थोड़ी देर के बाद ये चुप हो गया तो 2nd फ्लोर के ऊपर रोने पीटने की आवाज आने लगी। वहां एक इसनाशरी था, उसका नाम भी अब्दुल्ला जाफर था, वो चला गया। और ये लखपति उसके बाद विदिन 24 आवर्स की हालत सुधरने लगी। 15 दिन में अच्छा होकर बाहर निकला। इमाम की डायमंड जुबली की बॉम्बे के अंदर। अफ्रीका भी आया इमाम की डायमंड जुबली करने के लिए अगस्त 1946 के अंदर, यहाँ भी डायमंड जुबली की और वापस गया, और 6 महीने के अंदर भी पूरे नहीं हुए तो गुजर गया। इसने कहा था ना, ए मलकुल मौत मेरे पास नहीं आना, मैं जब तक कि अपने शाह जमान की जुबली न देख लूं। और मलकुल मौत आया तो कहता निकल जा। अभी मलकुल मौत को कोई अब्दुल्ला जाफर चाहिए था, उसने सोचा ये नहीं तो दूसरा। जमड़ा रहा झक मारी, मोमन में ये ताकत है। तो दिनदारों, जब इंसान की मौत आती है तो हमारे अंदर जो कंप्यूटर्स खुदा ने रखे हैं करामन कातिबीन, वो हर मिनट हर सेकंड चलते रहते हैं। हमने एक नेकी की तो नेकी आ गई, एक बदी की तो बदी आ गई। अभी नेकी का वजन बहुत था, बदी बुराई गुनाह का वजन छोटा था, तो ये गुनाह वाइप आउट हो गया। 2, 4, 10 गुनाह और भी वाइप आउट हो गए, क्योंकि बाज डिनोमिनेशन छोटे होते हैं। डेबिट के कॉलम के अंदर $40 हैं, अब हमने $100 क्रेडिट कर दिए तो ये $40 तो मिट गए ना, तो बाकी $60 क्रेडिट रह गई। ये डेबिट क्रेडिट एवरी मोमेंट हमारे अंदर चालू है। हम एक नेकी करते हैं, अमुक गुना भुसाए जाते हैं, लेकिन कुछ गुना $1000 की नोट होती है तो ये 10, 20, 25, $50 की नेकियां ये गुम हो जाती हैं। ये डेबिट क्रेडिट चलती है, यहां तक कि जब मौत आती है तो बैलेंस शीट तैयार होती है। बैलेंस शीट में देखा तो पीर ने यह बैलेंस शीट का हिसाब किया है। पीर ने इस चीज का बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। जी सेठ कहे तमें सांभरो फरिश्ता जीवाड़े ना खाता का
बॉस ने आके वो कंप्यूटर लगाने वाले को कहा भाई लाओ तो आज की बैलेंस शीट निकालो, फौरन 2-4 बटन दबा बैलेंस शीट लेके सामने रखी। जी सेठ ने वाणो तर बे नामो करवा बैठा, त्या जीवड़ो घणो द्रुजे जी। सेठ और नौकर बैठे हिसाब करने के लिए, इसने तो लुचाई बदमाशी बहुत की है, तो ये तो डरता है। पाने पाने जीवना पाप लिखाना, धर्मनु अखर ना सूझे जी। क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? ये चोरी करता रहा, सब कुछ डेबिट ही डेबिट है। अब क्या हो गया? हिसाब किताब लाजिम है। दीन इस्लाम के अंदर जो बुनियादी उसूल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर ये चीज है कि आखिरत में तुम्हारा हिसाब होगा। और हमको इस बात की वार्निंग एवरी डे 3 times मिलती है। वी गेट दी वार्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, प्रेज टू बी दैट गॉड who is the sustainer of all the universes. Ar-Rahman Ar-Rahim is the compassionate and merciful. Malik Yawmiddin, and he is the Lord of the day of judgment. उसके सामने हमको जाके अपना हिसाब देखना है। राइट रॉन्ग जो कुछ भी हमने किया है, हम उसको झुटला नहीं सकेंगे। माँ से छुपाएंगे, बहन से छुपाएंगे, बीवी से छुपाएंगे, लोगों से छुपाएंगे, अपनी कॉन्शियस से नहीं छुपा सकते। हमारे अंदर वो रिकॉर्ड है। मुझे मालूम है मैं कितना गुनहगार हूँ, मुझे मालूम है मैंने कितनी नेकियां की हैं, मैंने अच्छा किया है वो भी मुझे मालूम है, मैंने बुरा किया है वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि हर आदमी के अंदर मौला ने ये कॉन्शियसनेस और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। इसलिए दीनदारों, जब हम दुनिया में पड़ जाते हैं, शराब पी लेते हैं, तो ड्राइविंग भी इम्पेयर हो जाती है, तो ये अकाउंट का पता कैसे लगेगा? ये शराब कौन सी? दुनिया के गुनाहों की, खूंपने, मगरूरी, हसद, निंदा, कीना, विंडिक्टिवनेस, ये तमाम जो खराबियां हैं, ये तमाम जो सिंफुल एक्ट्स हैं हमारे, ये हमारी शराब है। हम इसको नशे के अंदर पड़ जाते हैं, नेकियां भूल जाते हैं, मौला के घर की चोरियां करते हैं, नेकियां करते ही नहीं, हमारे ऊपर कर्जा पड़ जाता है। सेठ ने जो हमको ट्रस्ट दिया, हमने उस ट्रस्ट को बर्बाद कर दिया। अब मौत आके जब फरिश्ते हमें लेके गए और हिसाब किताब हुआ, तो अंदर से तो कुछ ना निकला। अब क्या किया जाए? कोई थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो कहते हैं मौला ये नुकसान थोड़ा हो गया। मौला ने देखा इसने बिजनेस अच्छा किया है, क्रेडिट भी बहुत है, और ये चलो थोड़ा सा ओके, चलो तेरे को छोड़ दिया। मौला के साथ हम बिजनेस के भागीदार हैं। बोले तो एक गिनान आप बोला करते हो, पहला ही बात है। दुर्देश थी आयो वनजारो, शामिल सौदा कीजिए जी। मौला के साथ मिलकर सौदा करो, वो हमारा भागीदार है, मगर बड़ा रहम वाला है। सारी उसने इन्वेस्टमेंट पैसे की उसने लगाई, हमको तो वर्किंग पार्टनर बनाया, पैसा उसका, मालिक वो, और हमको वर्किंग पार्टनर बना के कहता है ऐसा करो, $8 मिले ना तो 7 तुम रख लेना पगार के, तुम मेरे लिए $1 रखना। कैसा अच्छा सेट है। ये 8 के $8 उसी के हैं, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट उसी की है। ये जो मकान है ना बदन का, ये भी उसका है, चमड़ा भी उसका है, हड्डियां भी उसकी हैं, हमारे अंदर दौड़ने वाला ब्लड ये भी उसी का है, ये बाहर का मकान, ये मोटर, ये बीबी, ये बच्चे, ये सब उसी का है। हमारा क्या है? एक पाइप हमने इन्वेस्ट नहीं की, सारी इन्वेस्टमेंट उसी की है। और फिर भी रहम करके क्या कहता है, चलो तुम मेरा काम करो, 8 में से $1 मेरे लिए जमा रखना, $7 तुम ले लो। और हम क्या चोरी करते हैं, वो $8वां भी ले जाते हैं, यानी 10वां देते ही नहीं, वो $1 10वां है। इसलिए मौला हमारा भागीदार है। हकीकत में हम भागीदार बनने के लायक नहीं है दीनदारों।
महीने के बाद आपकी जॉब में जो चेक मिलता है, आप ये समझते हो कि ये आपने मेहनत की है? या जो बिजनेसमैन है उसको जो आवक मिलती है और अंदर क्रेडिट हो रही है बैंक के अंदर, बड़ा खुश है, मुंह से बड़ी करता है, भले मुंह से होवे कि ना होवे, मगर वो कहता है ये मैंने बनाया। मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने बॉम्बे के जमात खाने में खड़े हैं, उस वक्त का चितार बताऊं आप। मौला बड़ा खुश है, एक हाथ से चेन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से रख के तो माइक पे बोलता रहा है बैतुल ख्याल के अंदर। देखो मौला कहते हैं, एक आदमी है उसका नाम जाफर है, इधर कोई जाफर बैठा होगा तो उसके लिए मैं नहीं कहता, मौला ने कहा वो जाफर नाम का आदमी मालदार है, कारखाने हैं, अच्छी ऑफिस है, बैंक बैलेंस है, मकान प्रॉपर्टी मोटर बंगला इज्जत आबरू मान तान सब कुछ है। वो समझता है, हज़रत इमाम कहते हैं, वो समझता है ये सब मेरी मेहनत से हुआ, मेरी अकल से हुआ, लेकिन नहीं, ये खुदा की रहमत से हुआ। हम वो जाफर की तरह ही बुद्धू हैं, हम अपनी चलाते हैं, मैंने किया, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा करके हमने सारी जिंदगी मौला को भुला दिया। मेरा मेरा तू तो मारो मारो कर तो मरी गयो, तारी बूंब नहीं रे वार। मेरा मेरा करके तू मर गया, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं। हाथ की अंगूठी होगी, हाथ के अंदर तो वो भी निकाल लेंगे, तन के कपड़े भी निकाल लेंगे, नंगा करके लपेट के भेज देंगे। बैंक बैलेंस भी रह गया, मोटर भी रह गई, बंगला भी रह गया, खुले हाथ से चले गए। जी नागो तू आयो बंदे ढकियो तू लूड़े हलत कमा वे सो पलतर क्यों खोए पाप करी सत धर्म को छोड़े भार में मत भूलो भाई नवी चालो मरना। तू नंगा आया, जैसे ही बाहर निकला तो नर्स ने तुझको लपेट दिया और इज्जत इतनी रखी कि जब तू नंगा मरेगा तो तुमको लपेट के रखेंगे। तेरा है क्या? पाप करी सत्य धर्म को छोड़े, गुनाह के अंदर पड़े हो और मौला ने जो काम के लिए तुम्हें भेजा वो तुम भूल गए, मजहब छोड़ दिया, तेरा हाल क्या होगा? इंसान की कॉन्शियसनेस मजहब जगाता है, तो जब हिसाब किताब होता है उसके अंदर जब क्रेडिट मिलती है मौला राजी होता है और भी बख्शिशें देता है। कभी छोटी मोटी भूल हो गई तो मौला मुआफ भी कर देता है। और जैसे ही वो मरता है तो हम लोग समर लिखाते हैं, जियारत करते हैं उसकी, उसमें उसके लिए मेहमानी और दुआ करते हैं। मतलब कि अब वो जब भी कोर्ट में गया अपना हिसाब देने के लिए तो सगे कुटुंबियों ने कहा देख कुछ पैसे की जरूरत पड़े, ये मेरी चेक बुक ले जा, साइन किया है मैंने, कर्जा चुका देना। तो हम जो उसके पीछे दुआ बंदगी करते हैं, मेहमानी करते हैं, सुफरा करते हैं, थार करते हैं, ये सब सवाब उसको मिलता है और उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो मौला देखता है कि हाँ इसके सगे कुटुंबियों ने भी इसकी बाहेदरी की है, यानी मदद की है, तो मौला उसको बख्श देता है। मरने वाले के बाद हमने जो कुछ किया है वो मरने वाले को मिलता है, चाहे वो उस जन्नत में हो जो इस एटमॉस्फियर के नजदीक है या उस बड़ी जन्नत में, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जन्नत के 7 तबके हैं। ये नीचे से नीची जन्नत है जिसका हाल मैंने आपको सुनाया कि जो 400-500 माइल में है। ये जन्नत साइंटिस्टों को पता नहीं लगेगा, लेकिन कभी आप में ताकत है तो आप अपनी इबादत में वहां जाके घूम के देख सकते हो। जिंदारों यहाँ क्या, चांद में जाओ, वहां भी ऐसे बहुत से बाग बगीचे गार्डन हैं चांद में। साइंटिस्ट तो गए थे, इनको तो नजर नहीं आया क्योंकि इनकी आंखें रूहानी आंखें नहीं। बहुत से प्लेनेट्स हैं, खुदा ताला की खलकत इतनी बड़ी है, उसकी क्रिएशन इतनी बड़ी है
کہ ہم اس کا وچار بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنا بڑا ہے. مگر ان تمام جگہوں کے اوپر روحانیاں بستی ہیں. آپ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہو, واپس بھی آ سکتے ہو. آپ ہر روز جاؤ اور واپس آؤ, سیل کر کے آیا کرو. یہ چیزیں روحانی ہیں. مگر جب ہم انسان گزر جاتا ہے اور مانو کہ کبھی اس کا کھاتا برابر نہیں ہے, تو مولا رحم کر کے کہتا ہے, دیکھ یہ قرضہ تیرے اوپر بہت ہو گیا, میں تو اپنا قرضہ تجھے معاف کر دوں, لیکن تم نے لوگوں کا ادھار بھی میرے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے, کا کھاتا برابر نہیں ہے. تو مولا رحم کر کے کہتا ہے, دیکھ یہ قرضہ تیرے اوپر بہت ہو گیا, میں تو اپنا قرضہ تجھے معاف کر دوں, لیکن تم نے لوگوں کا ادھار بھی میرے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یتیم کا مال کھا گئے, ودوا کا مال کھا گئے, لوگوں کا مال کھا گئے, کسی سے ادھار لیا تو واپس نہیں دیا, یہ سب چیزیں کھاتے میں تو آتی ہیں. لیجر لکھا جاتا ہے تو لیجر میں تو کتنے ہی نام ہوتے ہیں. مولا کہتا ہے کہ ابھی یہ قرضہ جو تو نے ابو علی کا قرضہ کیا ہے, ابھی کیا کرنا. مولا میری بھول ہو گئی, واپس جاؤ, واپس جاؤ, محنت کرو, کمانی کرو اور ابو علی کو بھر کے آؤ. یعنی وہ آدمی, وہ جیو واپس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اگر وہ بہت ہی گنہگار ہے تو جنم کے وقت اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہوتی ہے. ایک دفعہ میں جرمنی گیا, وہاں ایک خاص ایسی ایگزیبیشن تھی جو لوگوں کے دل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور فنڈ ریز کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل نے بنائی تھی. میں اندر تو گیا, لیکن جب میں باہر نکلا تو روتا روتا باہر نکلا. حقیقت میں میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے ایک بچہ دیکھا, 2 مہینے کا بچہ, اس کے یہ ہاتھ شولڈرز کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہی ہیڈ نو آرمز, اور اس کے پاؤں جو تھے وہ یہ ہپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہی ہیڈ نو لیگس. میں نے کہا یا مولا, یہ بچہ بڑا ہوگا, اس کے آرمز نہیں, لیگس نہیں, یہ جیے گا کیسا, رہے گا کیسا. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ماں نے ایسی ڈرگز کھائی تھی جس کا یہ اثر ہے, لیکن سائنٹسٹوں کو تو روحانیت کا پتہ نہیں. ماں کا گناہ بچہ کیوں بھوگے؟ گناہ ماں نے کیا, سزا بچے کو. خدا تو انصافی ہے, بلکہ رحیم ہے. خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا, خدا کسی کو تنگ نہیں کرتا. خدا تو رحم والا ہے, وہ تو بخشیشیں دیتا ہے بہت سی, لیکن کبھی حد اپرانت ہم جب دوسروں کے گناہ کرتے ہیں تو خدا پھر وہ معاف نہیں کرتا, کیونکہ کہتا میرا گناہ کیا ہوگا میں معاف کر دوں گا. دعا نہیں پڑھی, عبادت نہیں کی, دسون وغیرہ میں کھوٹ آ گئی, اور بھی ایسے مذہبی گناہ کبھی تم نے نہیں کیے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن کچھ مذہبی گناہ کیے ہیں تو میرا رحم مانگو تو میں چھوڑ دوں گا. لیکن کسی کا گناہ وہ تو مولا معاف نہیں کرتا. اس لیے ہمارے لیے ایک راستہ نکالا گیا. جب کوئی گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑی اناؤنس کرتے ہیں, اللہ میرا فلانا بھائی گزر گیا, جانے بچنے انجانے جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہیں آپ معاف کرو. جانے اجانے ہم نے سب اس کے گناہ, جماعت کہتی ہے معاف. اور ضرور کہا کرو, ضرور کہا کرو. جب یہ ایسا شبد پھرے, بہت زور سے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن کم از کم دل میں بھی ضرور کہو, مولا میں نے اس روحانی کو معاف کیا اگر اس نے کچھ میرا گناہ کیا, اور میں اس کے پاس سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ کبھی میں نے اس کا کچھ گناہ کیا ہوئے. دونوں چیزیں کرو, کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا صد پڑے گا, بھائی فلانا آدمی گزر گیا معاف کرو. کبھی ہم نے معافی نہیں دی تو ہم کو بھی معافی نہیں ملے گی. یہ جو دوسروں کے گناہ خدا معاف نہیں کرتا, اس کے لیے ہمیں واپس اس دنیا میں آنا چاہیے. آج کل کے امک ایسے اسکالرز ہیں, اور خاص طور پہ لندن سے وہ پڑھ کے آتے ہیں, ان کے دماغ میں سنیزم گھسا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کی یہ چیزیں اور یہ ری انکارنیشن اور ری برتھ وغیرہ کچھ نہیں. مگر ان کے سامنے جب حقیقتیں رکھو تو کوئی جواب نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ, خدا نے اگر اس کے اوپر ظلم کیا تو ایسا خدا ہمارا نہیں ہے. اگر اس بچے کے اوپر خدا نے یہ سزا دی, خدا نے اسے ایسا بنایا, تو یہ خدا ہمارا نہیں ہے. ہمارا خدا تو بہت دیا والا ہے, کمپیشنیٹ ہے. Our Lord is very merciful, forgiving. تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پاسٹ کرم ایسے ہیں.
اس نے پاسٹ میں یہ بھول کی ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر جتنے بھی دکھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، میرا کچھ نہیں، میں تو رحیم ہوں، میں تو رحمت کرنے والا ہوں، تمہارے ہی ہاتھوں سے برے کام ہوتے ہیں تو تم کو سزا مل جاتی ہے۔ تو پھر ہم توبہ کر کے، عبادت کر کے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ کے، اور ان سے ہمارے گناہ گھٹتے جاتے ہیں اور نئی لائف میں آ کے ہم نیک بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، تو مولا پھر ہم کو پروموشن دیتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اور ہم کو پھر ری برتھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سچا اسماعیلی جو ہے، حضر امام کا مومن ہے، دسوندی ہے، عبادت کرتا ہے، دینداروں، ہی ہیز نو فیئر، اس کے لیے دنیا میں واپس آ کے جنم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسماعیلی مذہب میں اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں معافیاں بھی بہت ہیں، چھوٹی موٹی بھولے تھوڑا سا باقی بیلنس رہ جاتا ہے تو یہ دعا، بندگی، مہمانی، یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے اس آدمی کو صاف کر دیتی ہیں، واپس اس کو جنم لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ود بگ بٹ the sins a person has committed of others will never be forgiven unless that particular person he withdraws his claim, then it's all right۔ اس کے لیے جماعت خانے کے اندر روز آ کے اچھے کام کرنے کی نیت کریں، ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی سیوا کریں، نیک عمل کریں، بدیوں گناہوں سے بچتے رہیں، تو ہمارا جو یہ بیلنس شیٹ ہے وہ اچھا رہے گا۔ حضر امام کے گھر کی کچھ بھول چک ہوگی تو وہ رحیم بادشاہ ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ دوسروں کے گناہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا خراب نہ کرو، کسی کو ہرٹ نہ کرو، کسی پہ بد نظری نہ کرو، دوسروں کے گناہ نہ کرو، آپ کو کوئی فیئر نہیں ہوئے گا۔ مگر موت کے بعد جس نے گناہ کر کے اس دنیا کو چھوڑا اور اس کے گناہ بہت ہیں، اس کو نجات، سالویشن نہیں ملے گی، ہی ہیز ٹو کم بیک۔ اور اگر کم بیک نہیں ہوا تو وہاں اس کو پنشمنٹ ملے گی، کیونکہ بعض ایسی پنشمنٹ ہے کہ وہی ملیں گی، اور پھر وہ پاک ہو جائے گا، پھر وہ اوپر چڑھے گا۔ مگر یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو دنیا کے اندر بھیجنا، کس کو نہیں بھیجنا۔ دینداروں، ہماری یہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بہت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مولا نے بڑی رحمتیں کی ہیں، اسماعیلی مذہب میں جتنی رحمتیں ہیں دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ یہاں ہم پاک صاف ہو کے جاتے ہیں۔ معدن کا چھانٹا بھی کیا ہے، مولا کے تمام کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے معدن کا چھانٹا۔ اس کے لیے ہمیشہ کبھی کچھ بھول چک ہو گئی تو ایک دوسرے کو کہتے رہو، دیکھ میں نے تیرا کچھ گناہ کیا، معاف کر دو۔ کبھی قرضہ ہو گیا نہیں بھر سکتا تو اس کے پاس جا کے کہو، دیکھ میری یہ حالت ہے، میں نے تیرے سے $1000 لیے تھے، میری حالت خراب ہے، تو میرے اوپر رحم کر، میں آستے آستے دے دوں گا، کبھی نہ بھر سکا اور مر گیا تو پلیز میرے کو معاف کرو۔ ہمارے اسماعیلیوں کے اندر دل بہت بڑے ہیں، کوئی ایسا ہوگا بخیل اور نیرو مائنڈڈ ہوگا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، مگر ہماری جماعت بہت اچھی ہے۔ ہمارے مذہب کے جو لوگ ہیں بڑے دل والے ہیں، کبھی کسی سے معافی مانگو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اگر دوسروں کے گناہ گھٹ گئے تو میری یہ خوشخبری ہے پیروں کے کہنے سے کہ جیسے ہی ادھر موت آئے گی ادھر اوپر ایروپلین تیار ہوئے گا، مولا لینے کے لیے آئے گا، پھر ہم کو دنیا میں جنم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میجورٹی اسماعیلی جنم نہیں لیں گے اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے، اگر ان کی عبادت اچھی ہوئی۔ میں دیکھو دیندارو، لگ بھگ 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے ہو گئے۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اور بول کے 15 منٹ دوں گا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے کسی بھی بھائی بہن کو تو خوشی سے کرنا۔ تو عرض میری یہ تھی کہ جب ایک آدمی عالم روحانی میں جاتا ہے وہاں وہ عبادت کرتا ہے، پیچھے والے اس کے لیے دعا بندگی کرتے رہتے ہیں، یہ اس کو ملتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ اوپر گنہگار آدمی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے واپس، جو لوگوں کو معلوم نہیں کہ میرا باپ کدھر گیا، تو اس کی موت کے 5 برس 10 برس 50 برس کے بعد بھی کبھی آپ نے کسی روحانی کو یاد کر کے کوئی مہمانی بھیجی تو یہ پارسل اس کو ادھر ملے گا جہاں وہ رہتا ہے دنیا کے اندر، جس جنم میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے کہ رشیا میں رہتا ہے کہ دلی میں رہتا ہے، جس حالت میں رہتا ہے
اس کو اس کا عوض ملتا ہے، پھل ملتا ہے۔ مرنے والے کے بعد ہم جو مجلسیں بناتے ہیں یہ اس کو پھل ملتا ہے۔ اگر وہ عالم ارواح میں ہے، روحانی عالم کے اندر ہے، تو یہ پارسل وہاں بھی اس کو پہنچتے ہیں اور وہ چاکلیٹ کھا کے خوش ہوتا ہے۔ ارس پرس ہے۔ میرے ابا کو گزرے ہوئے 1961 کی 1 دسمبر کو، آج ان کے لیے دیکھو 27 برس ہونے کو آئے۔ میں نے آج دن تک ایک بھی دن چھوڑا نہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صلوات کی تسبیح نکال کے دعا نہ کی ہو۔ میرے کو معلوم ہے کہ یہ میری دعا وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو ملے گی، دنیا میں ہوئے یا عالم روحانی کے اندر ہوئے، یہ دعا ملے گی، ضرور جائے گی، کیونکہ صلوات میں بڑی قوت ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا کہ اس کو مرے ہوئے تو ابھی 10 برس ہو گئے۔ 10 برس کیا، آج سے 500 برس پہلے آپ کا کوئی دادا گزر گیا، کبھی آپ نے یہ دعا کے وقت نیت کی، یا مولا میرے باپ سے لے کے اوپر جتنے بھی 500 برس تک میرے دادا ہیں سب کو ثواب ملے، واللہ سب کو ملے گا، سب کو ملے گا۔ اور وہ 500 برس پہلے کا دادا اور اس کے بعد کی اس کی اولاد، جب اس کو آپ کا پارسل ملے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہاں میری اولاد میں سے کسی نے مجھے آج یاد کیا ہے، تو وہ مولا کے پاس آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ ادھر 37 سینٹس کی اسٹیمپ ڈالو اور لیٹر بھیجو، ملتا ہے نا؟ تو خدا کا پوسٹ آفس تو خراب نہیں، کینیڈین پوسٹ آفس سے بہت اچھا ہے وہ۔ ایک بھی لیٹر پارسل گم نہیں ہوتا، یہاں گم ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی وہ روحانیاں ہوئے ان کو ملتا ہے، جہاں بھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ ان روحانیوں کو یاد کیا جائے، اس کے لیے جب ہی رمضان مہینے کی 23ویں رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کو ہم اپنی روحانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں، آپ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی پہلے سے ڈپازٹ رکھ سکتے ہو۔ صرف آپ کے لڑکے نہیں، آپ کے پوترے نہیں، کبھی آپ مولا کو کہو یا مولا میں نے یہ دھرم کیا، میرے 7 پیڑھی تک میرے جو گرانڈ چلڈرن ہوں گے اس کا ثواب میں اس کو دیتا ہوں، تو وہ گرانڈ چلڈرن کو یہ سارا ثواب پہنچے گا۔ ان گرانڈ چلڈرن کے اندر مان لو کہ آج دنیا کے اندر کدھر پیدا ہوا ہے، تو مولا ڈھونڈ کے اس کو یہ ثواب اس کو یہاں پہنچائے گا۔ ہم بہت دفعہ ایکسیڈنٹس وغیرہ سے بچ جاتے ہیں، ہم بہت سے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں، ان میں ہمارے روحانیاں، ہمارے باپ دادا ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے عوض کے کارن سے، ان کی دعاؤں کے کارن سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی دعائیں ہمیں بہت کام آتی ہیں۔ اس لیے دینداروں، ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر اسماعیلی مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، زیادہ مانگو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اپنے لیے تو دعا بھلے مانگو، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یو پرے فار ادرس، دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ تو مولا کہتا ہے جب تم نے دوسروں کے لیے دعا مانگی تو وہ واپس تم کو بہت بڑا عوض مل کے، جیسے تم یو سوڈ اونلی 1 seed بٹ یو ریپ thousands، وہ واپس تمہارے پاس آتے ہیں۔ 1903 کا ایک فرمان سناؤں، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی، اور میں عرض کرتا ہوں، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس فرمان کے اوپر عمل کرو گے، بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ کا فرمان ہے۔ ایک دن مولا دھنی بہت خوشی تھا، جماعت میں بیٹھ کے مولا کہتے ہیں دیکھو جس جماعت کے اندر تم پیدا ہوئے ہو اس جماعت کا تمہارے اوپر کچھ رائٹ ہے، تو تم جماعت کے لیے ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو، 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو۔ خالی نارتھ ویسٹ کی جماعت نہیں، خالی ٹورنٹو کی نہیں، خالی کینیڈا کی نہیں، جملو جماعت کا مطلب ساری دنیا میں جتنی جماعت ہے اس کے لیے تم 40 دانے پیر شاہ کے نکال کے کہو یا مولا میں ساری جماعت کے لیے، جملے جماعت کے لیے تیرے فرمان سے میں یہ تسبیح نکالتا ہوں، ساری جماعت کو دین دنیا میں سکھی آباد کر، میں ان کے لیے سب بھلی دعائیں مانگتا ہوں۔ اب یہ ساری دعا آپ کی جماعت کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئی روحانی طریقے سے۔
کوئی ایسے کمزور آدمی جماعت کے اندر کہ جن کا ایمان ذرا ڈھچو پچو ہے، کبھی آپ نے یہ تھوڑا سا پارسل اس کو بیچا تو ہو سکتا ہے دس میں بی پرووڈ ایز اے وٹامن ٹو ہم، اس کا ایمان بڑھ جائے. اور کبھی ساری جماعت کے لیے نکالے تو دینداروں ایک دوسرے کے لیے ایکسچینج ہونے میں ہماری روحانی طاقت کتنی بڑھے، ہم کو کتنے فائدے ملے اس کے اندر. پرنٹڈ فرمان ہے یہ کچھ کا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلام امام مبین کے اندر بھی یہ فرمان نہیں، مگر کچھ کی پرانی کتاب 1905 کی پرنٹڈ میرے پاس ہے، اس میں سے میں نے پڑھا. میں خود اس سے پہلے یہ چیز نہیں نکالتا تھا، بہت برس کی بات ہے یہ. ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہ دعائیں ہمیں موت کے وقت بھی کام آئیں گی، موت کے پہلے بھی کام آئیں گی، لائف میں موت کے بعد بھی کام آئیں گی. ایک دوسرے کی دعائیں بہت کام آتی ہیں. ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہو. اپنا بھلا پیچھے مانگو، پہلے دوسروں کا بھلا مانگو. خدا بہت راضی ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے بھلے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. ابراہیم ادھم نام کا بلخ کا راجا تھا، کنگ تھا. ہی ایبڈیکیٹڈ والنٹریلی. اس کا دل ایسا نرم ہو گیا کہ یہ دنیا کا راج پاٹ کیا ہے، کچھ نہیں، آخرت کا کچھ انتظام کرنا چاہیے. تو اس نے اپنا جو راج تھا بیٹے کو دے دیا، خود فقیر ہو گیا. ابراہیم بن ادھم، اس کا کام یہ تھا ایک ہاتھ میں پنکھا لے لے اور ادھر کندھے کے اوپر واٹر بیگ لے لے. بکری کے چمڑے کے، گائے کے چمڑے کی واٹر بیگ بنا کے وہ شہر میں نکلے گرمی کے موسم کے اندر، سب کو پنکھا کرے، پانی پلاوے. عمر بڑی ہو گئی تھی اور کچھ کام نہیں کرتا تھا. کوئی مجبور آدمی، لیبر کرنے والا، محنت سے تھک گیا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، ہونٹ اس کے سوکھ گئے ہیں، ترس لگی ہے. اس زمانے کے اندر یہ نل وغیرہ نہیں تھے، واٹر سسٹم جو آج ہے نہیں تھا، کنویں پہ جا کے پینا چاہیے. اب وہ محنت کر کے تھک گیا بیچارہ، ایسا ہوا چلو تھوڑا ٹھنڈا ہوں پھر جا کے پانی پیوں گا. ایسی حالت میں ابراہیم ادھم آ کے اس کو پنکھا کرے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو پانی پلاوے تو آسمان پہ دیکھ کے یا خدایا اس نے میری خدمت کی. اس طرح یہ ابراہیم ادھم کا یہی کام. ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے سو گیا. اس کے قسم کے 2 داخلے ہیں، میں دوسرا داخلہ نہیں دے سکتا، آج اس کا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو حج کرنے کے بعد یہ سو گیا. 2 فرشتے اس میں نظر آئے. ایک فرشتہ کتاب میں کچھ لکھتا تھا اور یہ اس کو پوچھتا تھا. تو اس نے ابراہیم ادھم اس فرشتے کو کہ جو لکھتا نہیں تھا، ڈکٹیٹ کراتا تھا، اس کو کہتا ہے بھائی تم کون ہو؟ کہتا میں خدا کا فرشتہ ہوں. کیا لکھتے ہو؟ ہم لکھتے ہیں کہ خدا کو پیار کرنے والے کون کون اور کتنے ہیں. خدا کو پیار کرنے والے، دوز ہو لو اللہ. تو کہتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو خدا کے بندوں کو پیار کرتا ہے؟ تو کہتا نہیں، ہمارا یہ کالم نہیں ہے. چپ ہو گیا. دوسرے دن واپس اس کو سپنا آیا، ڈریم آئی. تو وہی 2 فرشتے تھے. تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے اے ابراہیم، خدا نے حکم کیا ہے کہ تیرا نام لسٹ میں سب سے پہلے لکھا جائے، اس لیے کہ تو خدا کے بندوں کو پیار کرتا ہے تو خدا تجھے پیار کرتا ہے. یو لو ہز مین، ہز کریچرز اینڈ ہی لوز یو. تم خدا کے بندوں کو چاہتے ہو، خدا کہتا ہے میں تجھے پیار کرتا ہوں. بندگی کے لطف اور بندگی کے لطف، بندگی کا مزہ، بہت اچھا شعر ہے، معرفت سے بھرا ہوا ہے. بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے. خدا کی عبادت کے اندر جو سواد اور ٹیسٹ ہے وہ کیسے ملے؟ بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے. پوچھ اس بندے سے جو
بندے کا بندہ ہو گیا. خدا کا تو بندہ ہے, خدا تیرے اوپر راضی ہے, مگر تو اگر بندے کا بندہ بن جائے, یعنی خدا کے جو بندے ہیں تو ان کی خدمت کرے, ان کا سیوک بن جائے, تو کیا کہنا, خدا تجھے کتنا پیار کرے. سیوک, اس لیے ہمارے مذہب میں جماعت کی سیوا کا درجہ عبادت جتنا ہے. عبادت کی کوئی خامی, عبادت کی کوئی بھول, عبادت کی کوئی کمزوری, ویکنس رہ جاتی ہے. دی سروس ٹو دی جماعت امپرووز دیٹ رادر فلفلز دی گیپ. مولا کہتے ہیں جماعت کی جو سیوا کرتا ہے وہ میری بندگی کرتا ہے, اور سیوا کرنے سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں. پانی پلاؤ, جماعت کا کچھ بھی کام کرو, لیکن سیوک کی ایک شرط ہے, نیور گیٹ اینگری. وہ والنٹیئرز, وہ سیوک جو کام کرتے ہیں, اس کا کبھی اپمان بھی ہو جائے, کسی نے تماچا بھی رکھ دیا, کسی نے گالی نکالی, سہن کرو, خوشی سے سہن کرو. اچھا باپا, اچھا ماں, میری بھول ہوگی, بھول نہیں بھی ہو گئی تو بھی کہہ دو میری بھول ہوگی, معاف کر دو. یہ ہے سیوک کی نشانی. جماعت کی سیوا کرنے سے اور اس سیوا کے اندر جو دکھ تکلیف اور ڈس ریسپیکٹ آتی ہے, انسلٹ آتی ہے, وہ سب سہن کرنے سے مولا بہت راضی ہوتا ہے, کریڈٹ بہت بڑھتی ہے. یہ 649 مل جاتا ہے آپ کو. لائف آفٹر ڈیتھ, لائف چالو رہتی ہے, شریرک لائف بھی چالو رہتی ہے اگر گناہ کیے ہیں, اور گناہ کم ہیں اور عبادت بندگی زیادہ ہو گئی تو لوگوں کی جماعت کی دعا اور مولا کی رحمت سے پھر ہم کو فزیکل لائف نہیں مگر روحانی لائف ملتی ہے. اور سچے اسماعیلیوں کے لیے نیکسٹ فزیکل لائف نہیں ہے, وہ روحانی جیسے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے, جماعت اور مذہب کی سیوا کرنے کی توفیق دے دے. مولا آپ کی تمام آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, مشکلیں, بیماریاں, سب تکلیفیں دور کرے. آپ کو دین میں, دنیا میں سکھ آبادی دے دے, شانتی دے دے, خوشیاں دے دے, نور دے دے. آپ کی دعائیں قبول کرے. Any question? Okay, my question is like what you have said is very true and all we believe. Thank you. So what I'm saying, like if we know like we have to build for the life hereafter, why our Jamaat is not collaborating, be like a family and build for the future or for life hereafter? Why we are so diverse? Well, because of less understanding, less education which we get from the wise is like today. Many people might have improved and they improved. You know, lot of our people, they have very less access to the literature of our religion and Farmans and other things. We are lacking it, which we missionaries are improving by one. Yeah, but it's already so many years, 1400 years. It is, yes, it is our mistake. So how can we improve that thing? You improve and I improve, then we improve others. Everyone should improve himself first, and then we improve the others. It's like a brick. Each and every brick put together make a building. Yeah, but in a very deep, what I mean to say, like we have so many majlises where Mullah Baba is giving us the Farman every day, every second of our life, and there are so many Maldaris and all these our Ismailis elders who understand the life, and we all know that we have to work for hereafter. Why don't we work in the same goal? It's a lacking, but inshallah it will be improved. We should pray and we should work. કલામ ઇમામ મુબીન કે અંદર સુલતાન મુહમ્મદ શાહ ને ફરમાયા है कि કેટલાક માણસો પૂછે છે કે ઇમામનો રૂહ અને મોહમ્મદના રૂહમાં ફરક છે. બાદ મોલા ફરમાતે કે એનો ખુલાસો એ છે કે આ દુનિયામાં કામ કરવા, સારા કામ કરવાથી ઇમામ સાથે એક થવાય છે. मुझे लगता है ये इसका ताल्लुक ये टॉपिक के साथ आप जरा एक्सप्लेन करें. बिल्कुल ऐसा ही है. मोमिन when he dies, he straight away goes to the Noor of Mawla. That is the gist of that Farman. Forgiven. Now the man is paying for his past deeds and he is very suffering. The doctors come along and do mercy killing. How are they trying to undo
what God wants the man to suffer, and they want to try to relieve him from that suffering. How do you explain that? Is that forgiven to the doctors? Suicide is different thing, and mercy killing is not suicide. So it does not come under that category. Now this depends on the doctor. As a professional person, if he thinks that it is good for him, let him be there. The person has to suffer either here or after death. Suffering has to be done. Whether the doctor keeps him here, so he is suffering here. If he relieves him, he will suffer afterward. But suffering is not forgiven. Isn't the doctor taking into his own hands what God's will is? No, because he is a professional man and he is consciously actually helping him. His niyat and intention is not bad. So at that juncture, I think doctor is not committing any sin. जुवानी जયારે मागे मदद કરી હતી जुवानी जયારે मागे વચ્ચે હતી પાસે ત્યારે માગે અગરબત્તીની વાત થતી હતી મુકે ઘણો ટાઈમ છે અગરબત્તીની વાત બહુ પાણી હતી અસની ને અમુક ટાઈમ છે એ વાત કે અસની નહીં ને અગરબત્તી જેવું છે બહુ ફાઇન વાત હતી તો એનો મતલબ એ છે કે जुवानी બસ હાલી હોય મથે નથી અછત જો મતલબ એ થયો કે અમે રૂહાની નથી અછત એટલે કે હું કે દુખે ગઈ હું એટલે કે ના પોસિબલ ના એવડો ના કે કોઈ લાગુ ભૂલ જ થઈએ ભૂલ વગર પણ એની સજા પતી હોય અને હવે આવ્યા મથે નજીક હું તો અચમ જે બહુ ઊંચી રૂહાનીઓ નથી પછી ના છે એટલે પાણીમાંથી છે દવા માંગુ તો તારી પાસે પાસે હશે બરાબર ને મરજી ના એ તો બરોબર હતા એના એટલે ખોટથી તો ના હતી એટલે મને ખબર કે બહુ પાણી ત્યાં હું ખુશ રહેની વિશે ને બહુ વાત જ નહીં અમુક ટાઈમ થઈ ગયા કે વાત બંધ થઈ હોય ને એટલે મુજબ પૂછા કરાય છે યોગી કારણ તો ના હોય ને